اب ذریعہ آمدن کیا ہے اور ماہانہ کتنا کما لیتے ہیں آپ؟ جو ہے نا وہ جس طرح آپ ایک ٹی وی چینل میں ٹی وی چینل کے جو ہیڈز ہیں نا ان کی اسٹریٹجی بنانا کہ اگلے سال میں آپ نے کتنے پیسے بنانے ہیں، اس کو کیسے بڑھایا جائے اور کون کون سے کام پروسیسز میں ڈالے جائیں، کون کون سے کام ٹریننگ میں ڈالے جائیں، کون کون سے کام لکھ کے پالیسیز میں ڈالے جائیں. اس کو اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. میرا مین کام یہ ہے، اس کے میں بہت پیسے لیتا ہوں. تو الحمدللہ بہت اچھا معاملہ چلتا ہے میرا اس کی وجہ سے. تو اندازن وہ بہت اچھی ہے الحمدللہ. It is I am doing a lot better than most of the people of my time, which is a risk of Allah Azza wa Jal. In terms of my سسٹیننس، اللہ تعالیٰ نے مجھے بچپن سے، میری نسل میں کسی کو بھی بچپن سے، میری نسل میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص رحم کیا ہوا ہے. ہمیں کسی بھی قسم کا اللہ تعالیٰ ایسا قائم رکھے. وی ہیڈ نیور ہیڈ اے پرابلم ود منی الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. ساحل صاحب کا کام جو ہے نا وہ میرے ذمے نہیں ہے. پیسوں کا کام انسان نہیں بناتے ہوتے. یاد رکھیے گا ایسے ایسے کلائنٹ ایسے جگہ سے ٹپکتے ہیں، میں سوچ رکھتا ہوں کہ میں نے تو بولا بھی نہیں تھا، یہ غلط بندہ کا سمجھ کے آ گئے ہو. اللہ تعالیٰ انتظام کرتے ہیں پیسوں کے. بے شک ٹرو. اچھا، which political party do you support in Pakistan؟ پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے ہی نہیں سر. میں کیسے سپورٹ کروں؟ پالیٹکس صرف قرآن بتائے گا سر. پالیٹکس صرف میرا نبی بتائے گا. یہ سب لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں یا تو یہ ٹرین ہو رہے ہیں، اللہ کرے میں خوش گمانی میں ہوں کہ یہ اینڈ میں آئیں گے دین کی سسٹم کی طرف. ورنہ تو یہ سارے امریکہ کے اسٹیٹ، پاکستان اس وقت امریکہ کی اسٹیٹ ہے. اب آپ بتا دیں کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں آپ، ڈیموکریٹس یا ریپبلکنس؟ آپ نے کبھی ووٹ نہیں کاسٹ کیا؟ نہیں سر، میں اس سسٹم کو، ڈیموکریسی کو، لٹرلی ڈیموکریسی کو میں خود اپنی رائے میں غلط سمجھتا ہوں اور میں پروو بھی کر چکا ہوں. میں نے علماء کو بھی رجوع کیا ہے کہ لکھ کے دے دیں، آپ فتویٰ آپ دے سکتے ہیں کہ یہ حرام ہے. آپ کس سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں، خلافت کو؟ خلافت سسٹم کا نام نہیں یاد رکھیے گا، یہ کس کو، قرآن جو ہے نا وہ سسٹم کا نام ہے. اب وہ ڈیموکریسی کے تھرو آتا ہے تو میں اس کو بھی لے لوں گا. وہ طرز حکمرانی کے لیں. ہاں سر بالکل. میرے خیال سے تو کوئی بادشاہ سلامت بھی ہوتا بھی کوئی مسئلہ نہیں. نجاشی بادشاہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور بھی بڑے بادشاہ رہے ہیں جنہوں نے اللہ کے کام اور انتظامات پورے کروائے ہیں. ڈیموکریسی کو بھی میں اس طرح نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈیموکریسی میں آگے. تو اگر ڈیموکریسی مومنین کے ہاتھ میں چل جاتی ہے، پاکستان کے ہر بچہ مومن ہے، تو آپ ڈیموکریسی بھی چلا لیں. مگر ہمیں بھی پتا ہے کہ ڈیموکریسی سے کس طریقے سے ناجائز فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں 2 نمبروں کے. تو یا تو نا ڈیموکریسی کو سر ہم انڈیپینڈنٹلی بھی چلا رہے ہیں، اور چلائی میں کہہ رہا ہوں امریکہ رہا ہے، یا تو آپ ریپبلکنز ہیں یا آپ ڈیموکریٹس ہیں. تو اس لیے میں بچوں کو اس سوچ میں نے آپ سے کہا نا، ابھی آپ نے کہا ہے، ابھی آپ نے لٹرلی پتا کہا ہے ساحل صاحب وسیم اکرم کی آؤٹ سوئنگ پسند ہے، ان سوئنگ. اب میں اگر کہہ بھی دونوں طرف میں سے کوئی بھی جواب دوں گا، کرکٹ ایکسیپٹ ہو جائے گا. تو میں پولیٹیکل پارٹی کسی کو بھی بولتا، اس سے یہ پورا سسٹم ایکسیپٹ ہو جاتا تھا بچوں کے ذہن. تو یہ غلطی مت کیجیے. آپ بھی اللہ کے دین کی طرف آئیں، اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک نہ صرف ہنر دیا ہوا ہے. I have enjoyed your interview so much because you are on a very clear pedestal of thought. اور آپ کو اللہ نے پیڈسٹل بھی دیا ہوا ہے، میڈیا میں رکھا ہوا ہے آپ کو. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس کا سوال ہو جانا آپ سے، آپ اس کو دین کے لیے استعمال کریں اور لوگوں کو. سر میں السلام علیکم. اسلام نے جتنا زیادہ ایک کنسیپٹ آف رزق کو اور انسان کی تقدیر کو کلیریفائی کر کے بتایا، کسی اور ریلیجن نے نہیں بتایا. حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آ کے اس کے سارے رزق کا نظام کر جاتا ہے کہ اس کو کہاں سے رزق ملے گا، اس کو کتنا رزق ملے گا، اور کون سی ایسی اللہ کی طرف سے اپرچونیٹیز آئیں گے جن کو اویل کر کے یہ اچھا خاصا جو اپنا ریونیو وہ جنریٹ کر سکے گا. یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے. اگر ہم پاکستان کی بات کریں کہ جس میں بہت زیادہ ایک مسلمان ہونے کے باوجود ان ایتھیکل وے میں جا کے اپنا رزق کو تلاش کر رہے ہیں اور بلینر بن رہے ہیں، مگر سب سے بڑا انسان کے ریگریٹ قیامت والے دن یہ ہوگا کہ جو چیز اس کو حلال وے میں مل سکتی تھی وہ اس نے حرام وے میں اپروچ کی. جو بھی رزق آپ کو ملتا ہے یا جو بھی آپ کے پاس اپرچونیٹیز آ رہی ہوتی ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی آپ کی تقدیر میں لکھی ہوتی ہیں. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کو کس طرح یوٹیلائز کرتے ہو، کس طرح چینلائز کرتے ہو.
ایون دو کہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ایک انسان کو اس وقت موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنے حصے کا رزق اس دنیا سے ختم نہیں کر لیتا. اگر اس کا ایک دانہ بھی اس دنیا میں رہ گیا تو تب تک اس کو موت نہیں آ سکتی ہے. اور موت سیم ایز اٹ از اسی طرح آپ کا پیچھا کرتی ہے جس طرح آپ کا رزق پیچھا کر رہا ہوتا ہے. جہاں پہ بھی آپ جاتے ہیں, جدھر بھی آپ جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کا رزق پہلے کا لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا ہارڈ ورک کرتے ہو, کتنی زیادہ ایفرٹ پٹ کرتے ہو اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے. مگر آپ نے کبھی بھی اللہ کو کمپرومائز نہیں کرنا ہوتا ہے, اپنے دین کو, اپنے ریلیجن کو کبھی بھی کمپرومائز کر کے آپ نہ تو اچیومنٹ حاصل کر سکتے ہو نہ ہی سکسیزفل بن سکتے ہو. ہمارے ہاں سکسیز کا کرائٹیریا یہ رکھا جاتا ہے کہ جو اچھی گاڑی لے لیتا ہے یا جو اچھی مٹیریلسٹکلی چیزوں کو اپروچ کر لیتا ہے, ہی از سکسیزفل. بٹ ان اسلام سکسیزفل پرسن آر دوز جو قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جن سے خوش ہوں گے اور اللہ کی مخلوق جن سے خوش ہوگی, اور جو قیامت والے دن جنت میں جائیں گے وہ سکسیسرز ہوں گے, وہ اصل حقدار ہوں گے اس چیز کے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت والے دن کے رکھی ہوگی.